السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 55۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قال حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا حماد قال اخبرنا بهز بن حکیم عن زرارة بن ابي اوفى عن زرارة بن اوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین ہماری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، ہمیں اپنی بہنوں، بیٹیوں، رشتہ دار خواتین کو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی سیرت پڑھانی چاہیے۔ ماشاءاللہ بڑی کتابیں لکھی جا چکی ہیں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالات پر، واقعات پر۔ اللہ اکبر۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کان یوضع لہ وضوءہ وسواکہ، کان یوضع لہ، آپ کے لیے رکھا جاتا تھا، آپ کا پانی، وضو، واو پر زبر پڑھنی ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پانی، وضو کا معنی پانی۔ اگر وضو کے واو کے نیچے زیر پڑھیں تو پھر معنی ہے برتن، اگر وضو کے واو پر پیش پڑھیں پھر معنی ہے وضو، جو ہم وضو کرتے ہیں، تو وہ لفظ ہے وضو۔ واو پر پیش پڑھیں تو وضو کرنا، زبر پڑھے تو پانی اور زیر پڑھیں تو برتن۔ کان یوضع لہ وضوءہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ کا پانی رکھا جاتا تھا، وسواکہ، اور آپ کی مسواک۔ یہ دلیل ہے طلباء کو استاذ کے لیے پانی اور مسواک کا خود اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ دلیل ہے اولاد کو اپنے ماں باپ کے لیے پانی اور مسواک کا اہتمام خود کرنا چاہیے۔ یہ دلیل ہے بیوی صاحبہ کو اپنے خامد کے لیے پانی اور مسواک کا اہتمام خود کرنا چاہیے۔ فَإِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بیدار ہوتے۔ خوش قسمت ہے وہ انسان، وہ گھرانہ، وہ معاشرہ جس میں رات کو بیدار ہوا جاتا ہے۔ تو اب شیطان نے سارا سسٹم ہی تبدیل کر دیا ہے، رات کو ہم جاگتے ہیں، دن کو سوتے ہیں۔ ہائے میرے اللہ، نماز عشاء پڑھ کر سو جانا چاہیے۔ جو شخص دن کو قیلولہ کرتا ہے، خواہ آدھا گھنٹہ ہو، 10 منٹ ہو، اور عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتا ہے، وہ تہجد کے وقت ضرور بیدار ہو جاتا ہے۔ ہاں کوئی نشئی ہو، نشئی پنگی چرسی ہو، ہاں وہ تو نہیں بیدار ہوگا، لیکن جو فریش انسان ہے، نشے سے دور رہنے والا، سگریٹ سے دور رہنے والا، حرام چیزوں سے دور رہنے والا، وہ بالکل اٹھے گا انشاءاللہ۔ الجامع الکامل میں شیخ اعظمی رحمہ اللہ نے ایک حدیث نقل کی ہے حسن درجے کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیلولہ کے ساتھ اپنے تہجد کے لیے مدد طلب کرو۔ اس معنی میں حدیث ہے، لفظ مجھے یاد نہیں، مطلب یہی ہے اس کا کہ جو قوم قیلولہ کرتی ہے، قیلولہ کرنا یہ تہجد کے لیے بیدار کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اور یہ سچ ہے۔ تو ہمارے سونے کے سارا سسٹم تباہ برباد ہو چکا ہے، غریب بھی پریشان ہے غربت کی وجہ سے، امیر بھی پریشان ہے پیسوں کی وجہ سے، زندگی گزارنے کا طریقہ کسی کو بھی نہیں پتہ۔
زندگی فریش ہونی چاہیے، 100% قرآن و حدیث کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی جو انسان گزارے گا اور اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزارے گا تو وہ اسی کی زندگی فریش ہوگی، ورنہ غربت بھی عذاب ہے، امیری بھی عذاب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں غربت کے فتنے، فقیری کے فتنے اور پیسوں کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ کریم ہماری ضروریات، جو ضروری ضروریات ہیں، واجب ضروریات ہیں ہم پر، ماں باپ کی خدمت، بیٹے بیٹیوں کی خدمت، بہن بھائیوں کی خدمت، وہ اللہ اپنے خزانوں سے خود ہی ہماری مدد کرتا رہے، آمین یا رب العالمین۔ اچھا، جب آپ رات کو بیدار ہوتے، تخلا قضاء حاجت جاتے، ثم استاقا پھر مسواک آتے۔ اللہ اکبر، واضح حدیث ہے، یہ حدیث صحیح ہے اور یہ سند حسن درجے کی ہے۔ اس کے سارے راوی ثقہ ہیں، مسلم کے راوی ہیں سوائے باہد بن حکیم کے، اور وہ بھی ثقہ ہیں۔ یہ حدیث مختصر ہے، مفصل حدیث آگے آئے گی، 1216 نمبر حدیث ہے، اور اس حدیث کو امام بہقی رحمہ اللہ نے نکالا ہے، اور اس حدیث کو امام مسلم، ابو عوانہ وغیرہ نے بھی نکالا ہے۔ اس حدیث کا ایک شاہد بھی ہے حسن درجے کا، سیدنا انس کی حدیث سے شاہد میں صحابی بدل جاتا ہے، توابع میں صحابی نہیں بدلتا، شاہد میں بدل جاتا ہے۔ تو یہ حدیث ہے حدیث عائشہ، اس کا شاہد ہے حدیث انس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حسن درجے کی سند سے، اور یہ جو شاہد ہے اس کو روایت کیا ابن نصر نے، رواہ ابن نصر، صفحہ نمبر 44 ہے۔ پہلے راوی پہلے گزر چکے ہیں، باہد بن حکیم، مکمل نام باہد بن حکیم بن معاویہ ابو عبد الملک القشیری ہے، مکمل نام۔ اللہ اکبر، ان کو امام ابن معین نے ثقہ کہا ہے، اسی طرح امام ابن المدینی، امام نسائی نے بھی ثقہ کہا ہے۔ امام ابو حاتم رازی نے کہا ہوا شیخ یکتب حدیثہ ولا یحتج بہ، اور بھی امام محدثین نے ان کی تصحیح کی ہے۔ امام ابن عدی رحمہ اللہ نے تفصیل کے ساتھ حکم لگایا ہے، فرماتے ہیں قد روى عنہ ثقات الناس وقد روى عنہ زہری وارجو عنہ لا باس بہ ولم ارى له حدیثا منکرا واذا حدث عنہ ثقہ فلا باس بہ۔ وقال الآجری عن ابی داود هو عندي حجہ۔ اللہ اکبر، اور بھی اقوال دوسرے راوی ہیں، یہ سارے اقوال تہذیب و تہذیب میں ہیں ابن جریر رحمہ اللہ کی۔ زرارہ بن اوفا العامری الحرشی ابو حاجب البصری القاضی، امام ابو داود طیالسی رحمہ اللہ نے ایک نقطہ بیان کیا، وہ فرماتے ہیں لم یسمع من ابن مسعود، زرارہ ابن اوفا نے ابن مسعود سے نہیں سنا۔ ابو داود نام کے کئی راوی ہیں، کچھ مشہور ہیں، ابو داود طیالسی، ابو داود سجستانی، یہ زیادہ مشہور ہیں۔ فرق کیا کیسے کریں گے؟ ابو داود طیالسی رحمہ اللہ امام احمد کے استاد محترم ہیں، اور ابو داود سجستانی امام احمد کے شاگرد ہیں، دونوں کا طبقہ الگ الگ ہے۔ امام ابو داود طیالسی نے بھی، ان کی بھی مسند طیالسی ہے، بڑی مشہور حدیث کی کتاب، اور ابو داود سجستانی کی سنن ابی داود ہے۔ امام نسائی نے کہا زرارہ کو ثقہ، اور ان کو ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا ہے، اور کہا بکانا، اور یہ عبادت گزاروں میں سے تھے۔ امام ابن سعد رحمہ اللہ نے کہا یہ اچانک فوت ہو گئے تھے،
93 ہجری میں اور یہ سکہ ہیں۔ اگلے راوی ہیں سعد بن ہشام بن عامر الانصاری المدنی، یہ سیدنا و محبوبنا انس رضی اللہ عنہ کے چچا کے بیٹے ہیں۔ ماشاء اللہ، سعد بن ہشام بن عامر الانصاری المدنی، یہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول ان کے چچا کے بیٹے ہیں۔ سعد بن ہشام نے اپنے باپ سے روایتیں بیان کی ہیں، امی عائشہ سے، ابن عباس، ابو ہریرہ سے، سمرہ بن جندب سے، انس سے، ماشاءاللہ رضی اللہ عنہ اجمعین۔ یعنی یہ جلیل القدر تابعین میں سے ہیں، انہوں نے ایک جماعت صحابہ کی ان سے روایتیں بیان کی ہیں، اور یہ بڑے بڑے محدثین کے استاد محترم ہیں۔ امام نسائی نے کہا سکہ ہیں۔ اللہ اکبر، ان کو شہید کر دیا گیا تھا مکران کی زمین پر۔ یہ مکران میم پر پیش ہے، مکران۔ ابو بکر حازمی کہتے ہیں یہ مکران یہ ہند میں شہر ہے، کوئی ہندوستان میں شہر ہے مکران۔ ابن سعد نے کہا کانا سکہ انشاءاللہ۔ ابن حبان نے ان کو شکایت میں ذکر کیا ہے اور کہا ابن حبان رحمہ اللہ نے یہ مکران میں شہید کر دیے گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ آگے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے۔ یہ حدیث اس مسئلہ میں دلیل ہے کہ مسواک کرنے مستحب ہے، اور رات کو جب انسان اٹھے بیدار ہو تو مسواک کرے، اور سونے سے پہلے استاذ کے لیے، ماں باپ کے لیے، خاوند کے لیے، یا جو کوئی معزز گھر میں اپنے مہمان آئے ان کے لیے پانی کا اہتمام کرنا اور مسواک کا اہتمام کرنا یہ مستحب ہے۔ اللہ اکبر۔ مجھے یہ واقعہ بیان کیا ہمارے گاؤں کے بزرگ فضیلت شیخ اسماعیل حلیم بزید پوری ثم حسینوی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ۔ ابھی 2 سال پہلے وہ وفات پا کر رحمہ اللہ۔ بڑے عظیم انسان تھے، ماشاءاللہ بزرگ تھے۔ یہ جتنے ہمارے پاکستان کے بڑے بڑے شیوخ ہیں، بڑے بڑے شیوخ الحدیث ہیں، ان کو انہوں نے دیکھا تھا، ان سے پڑھا، ان سے استفادہ کیا، بلکہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یہ سعادت ہے علامہ احسان اللہ ظہیر شہید ملت انشاءاللہ رحمہ اللہ نے میری امامت میں ایک نماز پڑھی ہے۔ یہ ہمارے گاؤں کے بزرگ حافظ یاسر مکی صاحب ہمارے بھائی فاضل دوست مکہ مکرمہ سے فارغ ہیں، ام القریٰ سے، ان کے والد محترم ہیں، بڑی صفات کے مالک تھے۔ بہرحال تو شیخ اسماعیل حلیم بزید پوری رحمہ اللہ نے یہ مجھے بیان کیا کہ جب حافظ محمد محدث گوندلوی رحمہ اللہ جامعہ سلفیہ فیصل آباد میں پڑھایا کرتے تھے صحیح بخاری، تو اسماعیل صاحب فرماتے ہیں میں نے وہاں صحیح بخاری پڑھی، اور فرماتے ہیں کہ سخت سردیوں میں استاد محترم کے تہجد کے وضو کے لیے پانی کا اہتمام میں کرتا تھا، کھانا میں کھلاتا تھا، میں خوشی سے خدمت کرتا تھا دن رات استاد جی کی۔ تو ایک دن میں نے پانی گرم کر کے رکھا، استاد جی اٹھنے والے ہیں، پھر وہ اٹھ کر تہجد پڑھیں گے۔ شیخ اسماعیل صاحب رحمہ اللہ فرمانے لگے ایک دن نا شیخ صاحب رحمہ اللہ اٹھے ہیں، وضو نہیں کیا، ویسے ہی وہ نماز پڑھنے شروع ہو گئے۔ میں نے پوچھا استاد محترم آپ نے وضو نہیں کیا؟ آپ نے وضو نہیں کیا؟ حافظ محمد محدث گوندلوی رحمہ اللہ فرمانے لگے بیٹا میں سونے لگا تھا، مجھے قبر کی یاد آ گئی تو میری نیند ہی اٹھ گئی، پھر میں ساری رات ذکر و اذکار میں قرآن پڑھنے میں لگا رہا، میں پھر سویا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، میرا وضو قائم ہے۔ ایسا ہی وہ واقعہ جب امام احمد بن حنبل کے گھر میں امام شافعی رحمہ اللہ رہے تھے،
تو امام شافعی رحمہ اللہ نے بھی ایسی رات کو سوئے ہیں، صبح وضو کے بغیر ہی نماز انہوں نے پڑھی۔ بیٹے نے اعتراض کیا تو جب امام محمد صاحب نے پوچھا تو امام شافعی صاحب فرمان لگے کہ نیند تو بہت آ رہی تھی، لیکن مجھے قرآن کریم کی فلاں آیت ذہن میں آ گئی، میں اس حدیث سے مسائل اخذ کرنے لگا، استنباط کرنے لگا، تو رات ایسے ہی مجھے وہ رات گزر گئی۔ یعنی ہمارے سلف صالحین کیسے تھے، تو ہمیں بھی اپنے سلف صالحین کے واقعات کو پڑھنا چاہیے۔ زندگی تھوڑی ہے، کام ابھی بہت باقی ہیں۔ سلف صالحین کے حالات و واقعات کو ایک نئے انداز میں پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ جو میرا خطہ تھا، کافی کام کیے بھی کافی نہیں کر سکا، کچھ نامکمل ہیں، کچھ مکمل کچھ شائع کر دیے۔ نصیحتیں میرے سلاف کی، نصیحتیں میرے سلاف کی، اس کا حصہ دوم کے آخری صفحہ پر وہ میں نے اپنا سارا منصوبہ لکھا ہے۔ وہ خلاصہ یہ ہے کہ جیسے نصیحتیں میرے سلاف کی ہے نا، یعنی محدثین نے جو نصیحتیں کیں ان میں بہت کچھ ہے، ذخیرہ ہے قیمتی ہمارے لیے، وہ میں نے اکٹھا کیا، وہ شائع کیا ذخیم ایک جلد میں ہم نے اس کو اکٹھا کر کے شائع کر دونوں حصوں کو، پہلے 2 حصے تھے۔ اسی طرح راتیں میرے اسلاف کی، راتیں ائمہ محدثین صحابہ کرام کی راتیں گزارنے کا انداز بڑے عجیب و غریب تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتیں کیسے گزارتے تھے؟ انہوں نے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا، گھر میں 3 ہی افراد تھے، میاں بیوی ایک غلام، تو ایک ہی حصہ وہ غلام جاگتا، 2 جی سو جاتے، دوسرا حصہ بیوی صاحبہ جاگتی، ذکر و اذکار کر تجوید پڑھتی، تو تیسرا ایسا ابو ہریرہ خود بیدار اڑ کر رات گزارتے۔ اس طرح کے عجیب و غریب واقعات سلف صالحین کی۔ تو راتیں میرے سلاف کی کتاب ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ اس پر میں نے کافی مواجمہ کیا۔ اسی طرح پھر عبادات میرے اسلاف کی، اللہ اکبر۔ اسی طرح یہ صدقہ خیرات میرے سلاف کا، ہمارے سلف صالحین بہت فیاض تھے، بڑے سخی تھے، صدقہ خیرات ان کا پیشہ تھا، جو ہی پیسے۔ وہ بھی چند دن پہلے لیث بن سعد، لیث بہت بڑے امام اور محدث گزرے ہیں، وہ بہت مالدار تھے، انہوں نے کبھی زکوٰۃ نہیں ادا کی، مطلب جو ہی پیسہ آتا وہ سارا صرف کر دیتے، غریبوں میں علماء میں تقسیم کر دیتے تھے۔ تو جب تقسیم کر دیتے تو زکوٰۃ کس کی دیتے؟ سارا مال ہی وہ نکال دیتے تھے۔ بہرحال یعنی خدمت حدیث میرے سلاف کی، خدمت قرآن میرے سلاف کی، سلف صالحین کے ایک ایک جز پر محنت میرے سلاف کی، محنت، سفر میرے سلاف کے، کئی چیزوں پر کام ہوئے ہیں سلف نے، محدثین، جیسے رحلات المحدثین امام خطیب بغدادی کی کتاب، اس طرح اور بھی کتابیں۔ تو ایک ایک چیز کا، بلکہ لباس میرے سلاف کے، سادگی میرے سلاف کی، عاجزی میرے سلاف کی، اللہ اکبر۔ ذریعہ معاش میرے سلاف کا، سلف صالحین محدثین کا ذریعہ معاش کیا تھا؟ وہ چھوٹے چھوٹے کام، ان کی زندگی وقف تھی قرآن و حدیث کے لیے۔ جو صبح شام کھانا 2 ٹائم کا چاہیے ہوتا تھا، اتنا ہی وہ کما لیتے۔ شیخ البانی صاحب رحمہ اللہ وہ 3 گھنٹے دیتے تھے گھڑیاں بنانے کو، 3 گھنٹے، تو باقی دن رات قرآن و حدیث کو پڑھتے پڑھاتے اور کتابیں لکھتے تھے، خدمت حدیث کے لیے وقف تھے۔ تو یہ منتشر چیزیں ہیں، یہ ساری منتشر چیزیں ہیں، ان کو مرتب ہونا چاہیے۔ مکتبے میرے سلاف کے، مکتبے بڑے عجیب و غریب داستان ہے مکتبوں کی، سلف صالحین کے مکتبے، وہ کیسے کام کرتے رہے، ایک ایک چیز پر کتابیں ہونی چاہیے تاکہ ہماری نسل نو کو ہمارے سلف صالحین کا پتہ چلے۔ اور امید ہے یعنی اللہ زندگی دے تو اس پر میں خود کام کروں، ہم فوت ہوگا تو پھر آپ کام کریں، اس طرح بڑے زیادہ کام ہونے والے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔